کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن پاک ہمیں واضح طور پر یہ بتلاتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بہت ہی اہم قرآن پاک کی آیت اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے، اور یہ دوسرا قرآن پاک کا پیغام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ عام انبیاء تو ایک طرف، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کفار نے یہ کہا تھا ھذا ساحر کذاب، یعنی کہ یہ سخت نعوذ باللہ جھوٹا جادوگر ہے۔ ناظرین کرام، یہ بتلانے کی آپ کو ضرورت مجھے اس لیے آج پیش آ رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو وقت کے علماء ہیں، ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں، ان کے بڑے جو ہیں یہ گویا اس طرح یہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پہلی قوم ہے جنہوں نے اپنے وقت کے مامور کو جھٹلایا ہے، اور اس بات کا جو ہے یہ اظہار اپنی ویڈیوز میں، اپنی پوسٹوں میں کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں، اور یہی ہمارے آج کا اس مناظرے کا ٹاپک بھی بنا، ہم نے یہ پچھلے دنوں یہ ایک پوسٹ دیکھی جو کہ یہ ایک سچی بات ہے کے نام سے ایک آپ نے یہ بھی یہاں پہ بھی لوگو دیا ہوا ہے۔ یہ مولوی مبشر شاہ صاحب کی پوسٹ ہے، اور دیکھیں اس پوسٹ میں کتنا بڑا دعویٰ مولوی مبشر شاہ صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں مرزا غلام قادیانی اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدہ کے تحت ملحد اور دجال ثابت ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ دوستو، جب ہم نے یہ پوسٹ دیکھی تو ہمیں چونکہ یہ علم ہے کہ مولوی حضرات اکثر محض اپنے پیٹ کی خاطر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہم نے سوچا کیوں نہ اس پوسٹ کا تیا پانچا کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے اس پوسٹ کو جب دیکھنا شروع کیا تو ہمیں کوئی زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی، آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اکثر جیسا کہ میں نے کہا مولوی حضرات کا یہ وتیرہ ہے۔ مولوی صاحب نے یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 والوں سے ملا کر ایک پوسٹ بنائی، اور اس میں یہ دعویٰ جھڑ دیا کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ دابت الارض سے مراد طاعون کا کیڑا ہے، اور جو اس کے مخالف ترجمہ لیتا ہے تو وہ ملحد اور دجال ہے، جبکہ مرزا غلام قادیانی نے دیگر کئی جگہوں پر دابت الارض سے مراد ہے جس کی تفسیر یہ ہے: نمبر 1 علماء سو، نمبر 2 علماء حقہ و متکلمین اسلام، نمبر 3 عامت الناس، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظین۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کا کیا کلیم کیا تھا کہ دعوت الارض سے مراد دیگر مفاہیم و مطالب لینے کی بنا پر مرزا قادیانی اپنے ہی بنائے ہوئے معیار کے تحت دجال بھی بن گیا اور ملحد بھی۔ ناظرین، جب ہم نے ان سب حوالوں کو دیکھنا شروع کیا تو ہمیں یہ پتا چلا
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ ساری عمر دعوت الارض اس کے معنی علماء سو کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی کی ہے جو میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود نے کبھی بھی علماء حقہ یا عامت الناس یا حضرت علی کو دعوت الارض قرار نہیں دیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں یہ حوالہ ان مولوی صاحب نے استعمال بھی کیا اپنی کتاب اس پوسٹ میں، یہ حمامت البشرا، یہ اردو ترجمہ ہے حضرت مرزا صاحب کی کتاب کا، اور یہاں سے یہ جو تحریر ہے یہ مولوی صاحب کی پوسٹ میں آپ کو نظر بھی آئے گی کہ یہاں تک کہ اکثر صحابہ یہ خیال کرنے لگے کہ وہ فقط انسان ہی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے خیال کیا کہ حضرت علی ہی دعوت الارض ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صحابہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں، اپنا عقیدہ یا اپنا خیال بیان نہیں کر رہے۔ اور آگے جا کے اسی کتاب کے میں کہ صفحہ 312 پر یہ واضح طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ دعوت الارض حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت علی سے کہا گیا کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ آپ دعوت الارض ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ وہ انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض حیوانوں کے لوازم ہوں گے، اس کی پشم اور پر ہوں گے، اور اس میں سے کچھ چیزیں پرندوں جیسی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ آگے دیکھیں آپ پڑھ لیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا جبکہ میں تو محض ایک انسان ہوں، پھر میں کیسے دعوت الارض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں دوستو، اس حوالہ میں واضح طور پر مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اکثر صحابہ یہ خیال کرنے لگے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس بات یہاں پہ یہ چل رہی ہے کہ دعوت الارض کے بارے میں بہت سی تناقضات چل رہی ہیں، اختلافات ہیں، تناقضات ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اپنا خیال نہیں وہاں پہ بیان فرما رہے۔ چنانچہ آگے جا کے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دعوت الارض سے مراد جو ہے بعض لوگ کوئی عورت بھی لیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ آگے آپ تحریر دیکھ لیجئے گا۔ اور یہاں پہ واضح طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی نے خود اس بات کی تردید کر دی تھی کہ وہ دعوت الارض ہیں، لیکن ہمارے وقت کے علماء یہ دیکھیں انہوں نے جب پوسٹ بنائی تو اس میں کتنا بڑا جھوٹ انہوں نے گھڑ دیا کہ مرزا صاحب نے گویا یہ کہا ہے کہ حضرت علی دعوت الارض ہیں اور عامت الناس دعوت الارض ہیں۔ یہ دو باتیں تو میں نے آپ کو دکھا دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کسی بھی تحریر میں علماء حقہ کو دعوت الارض قرار نہیں دیا۔ جی دوستو، جب ہم نے اس پوسٹ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہم نے تحقیق اپنی دیکھی اور ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ مولوی مبشر صاحب نے اس میں صریح کذب بیانیے کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، تو ہم نے یہ مولوی صاحب کے پرسنل میں نہ صرف یہ کہ ان کے پرسنل میں یہ ایک چیلنج لگایا، بلکہ دوسرے احباب کو بھی یہ چیلنج بھیجا، مختلف گروپوں میں بھیجا، اور ہم نے یہ وہاں پہ لکھا کہ سچی بات آئی ڈی کے مالک مولوی و مفتی مبشر شاہ صاحب کو ہمارا چیلنج، سچے ہیں تو ہمارے سے رابطہ کر کے فیضان ختم نبوت واٹس ایپ گروپ میں اپنی اس پوسٹ کو سچی بات ثابت کیجئے، وگرنہ اپنی آئی ڈی کے برخلاف آپ کی یہ پوسٹ بھی سچی بات نہیں بلکہ جھوٹی بات و کذب بیانی کہلائے گی۔ جی دوستو، ہم نے یہ پوسٹ مولوی صاحب کو بھیجی، لیکن مولوی صاحب کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے یہ پوسٹ جو ہے وہ پورے جھوٹے طور پہ بنائی ہے، ان کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ ہمارے گروپ میں آ کر اس پوسٹ کا دفاع کر سکیں۔ البتہ انہی مولوی صاحب کے ایک دوست، ان کے نائب کہہ لیں، یہ جناب یہ ان کا نام ہے ضیاء رسول، یہ ضیاء رسول صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے اس دعویٰ کو، اس چیلنج کو قبول کیا،
اور انہوں نے کہا کہ وہ مولوی صاحب کا جو دفاع ہے وہ ہمارے گروپ میں آ کر کریں گے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اپنے گروپ فیضان ختم نبوت میں ایڈ کیا، اور آج کا جو مناظرہ ہے وہ خاکسار اور انہی مولوی صاحب یہ ضیاء رسول صاحب کے درمیان ہوا۔ آئیے ہم آپ کو اس مناظرے کی روداد سناتے ہیں۔ جی دوستو، ضیاء رسول صاحب، محترم ضیاء رسول صاحب کے ساتھ یہ طے کرنے کے بعد کہ ہم اس پوسٹ کے بارے میں جو ہماری تحقیق ہے ان کے سامنے پیش کریں گے، جس کے مطابق مولوی مبشر شاہ صاحب کی جو پوسٹ ہے یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اور ضیاء رسول صاحب کو ہم 1 گھنٹہ دیں گے اس کے بعد کہ ہمارے جو دعوی ہیں ان کو ان کا وہ توڑ کریں۔ ہم نے ضیاء رسول صاحب کو محترم ضیاء رسول صاحب کو اپنے گروپ فیضان ختم نبوت میں ایڈ کیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ آڈیو بھیجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ کو یہ علم میں آ گیا ہوگا، یہ جو پوسٹ کے اوپر خاکسار نے چیلنج دیا تھا کل، اس کے اوپر ضیاء رسول صاحب ہمارے محترم وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں پہلے وہ پوسٹ اور خاکسار کا چیلنج یہاں پہ لگا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ ہم نے ان سے محترم ضیاء رسول صاحب سے یہ وعدہ لیا ہے کہ یہ بد کلامی یا اس طرح کی جو ہے وہ بد زبانی نہیں کریں گے، اور بات صرف پوسٹ سے متعلق ہوگی۔ اور میں نے یہ پہلے ان کو یہ بتانا ہے کہ کیوں ہمارے نزدیک یہ پوسٹ سچ پہ مبنی نہیں، اور ان کے پاس پھر 1 گھنٹہ ہوگا اس گفتگو کا کہ انہوں نے پھر جو میں نے اعتراض کیے ہیں اس پوسٹ پہ اس کو یہ غلط ثابت کر کے یہ ثابت کرنا کہ نہیں یہ پوسٹ 100% سچی ہے اور قول سدید کے اوپر عین پوری اترتی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، یہ وہ پوسٹ ہے اوپر جو میں نے لگائی ہے، جو کہ یہ مبشر شاہ صاحب نے پوسٹ بنائی تھی، اور اس کے نیچے جو خاکسار نے چیلنج دیا تھا وہ بھی میں نے لگا دیا۔ اب ہمیں انتظار ہے محترم ضیاء رسول صاحب کا کہ وہ کب آتے ہیں تاکہ یہ جو گفتگو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ اور آپ میں سے کسی کو بھی درمیان میں نہ ٹیکس کرنے کی اجازت ہوگی، نہ کسی کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ کوئی پھول پھینکے یا کوئی بھی کامنٹ کرے۔ جزاک اللہ۔ جی دوستو، یہ پتہ نہیں ٹیکنیکل وجہ سے یہ ان کی آڈیو ضیاء رسول صاحب کی چل نہیں رہی، باقی چل رہی ہیں لیکن یہ نہیں چل رہی، لیکن بہرحال اس میں بھی انہوں نے لیکس کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ضیاء رسول صاحب، اگرچہ آپ نے یوزول اپنی آڈیو میں پھر چبھتی باتیں کرنے سے ہی بات کا آغاز کیا ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حق لوگوں کے اوپر ظاہر ہو۔ جیسا کہ آپ سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے، لیکن میں یہ پسند کروں گا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ یہاں پہ آڈیو دے دیں کہ آپ یہ جو پوسٹ میں نے اوپر مبشر شاہ صاحب کی لگائی ہے اس پوسٹ سے کو 100% سچا مانتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی یاجا صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا، اور بد کلامی جو ہے وہ آپ نہ بھی کہتے تو میں نے کوئی نہیں کرنی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں آپ کو لگے کہ میں نے پہلے آپ سے یہ بات آپ کو بتائی ہوئی ہے، جہاں آپ کو لگے کہ میں نے کوئی بد کلامی کی ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے نزدیک یہ بد کلامی اور اخلاق ان کے معیار جو ہیں وہ بہت الگ الگ ہیں۔ آپ کے نزدیک بد کلامی اور اخلاق کے کوئی اور ہی جو ہے وہ معیار ہیں جن کی ہم جی ناظرین، یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک بد کلامی کے جو ہیں وہ اور اخلاقیات کے معیار اسلامی معیار ہیں، اور ان کے معیار آپ دیکھ لیں، ان کے گروپوں سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے جس طرح کے معیار یہ وہاں پہ دکھلاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمیں کبھی نہیں سمجھ آئی، اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ بد کلامی اور اخلاق کے اور معیار ہیں۔ تو آپ کو جو میری بات بد اخلاقی لگے یا کوئی غیر مہذب لگے
تو آپ کے جناب ذمے ہوگا وہ کہ آپ بے شک اس کے بعد مجھ سے بات کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ میری اس بات کو آپ نے بد کلامی ثابت کرنا ہے۔ جی محترم ضیاء رسول صاحب، ضرور انشاءاللہ۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے درخواست کی ہے اوپر کی آڈیو میں، یہ آڈیو دے دیں کہ آپ مولوی مبشر شاہ صاحب کی یہ جو اوپر میں نے پوسٹ لگائی ہے جس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہے مرزا غلام قادیانی اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدہ کے تحت ملحد اور دجال ثابت ہو گیا، آپ یہ آڈیو دے دیں کہ آپ اس پوسٹ سے 100% متفق ہیں اور اس پوسٹ کو 100% سچا سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ آڈیو لینے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے بھی یہ تجربہ ہے کہ یہ مولوی حضرات جب مناظرے میں جب یہ دیکھ لیں کہ یہ پھنس گئے ہیں تو یہ اگر ان سے پہلے نہ منوایا جائے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن پہلے سے تحریر نہ ہو یا ان کی آڈیو نہ ہو تو یہ پھر مکر ہی جاتے ہیں کہ جناب میں تو اس لیے آیا تھا، آپ نے تو میرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اس لیے میں نے ان سے یہ آڈیو لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی یحییٰ صاحب بہت بہت شکریہ، اور میں نے کوئی چبھتی بات نہیں کی۔ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ چلو جو اختلافات ہمارے درمیان ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو رہنے ہی رہنے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنے مرزا صاحب پر پورا ایمان لائیں، ان کو آپ نے نبی مانا ہے تو اس پر پورا ایمان لائیں، یہ درمیان میں نہ لٹکے رہیں۔ آپ کے مرزا صاحب نے اگر گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کو آدھا اسلام کا ہے تو آپ کو خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرنا چاہیے، اسے چبھتی ہوئی بات نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ کو تو آتے ہی مجھے شاباش دینی چاہیے تھی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی ضیاء رسول صاحب، آپ نے آتے ہی ہمارے نبی کا جو ہے وہ ایک فرمان کوٹ کیا ہے اپنی بات میں، یہ باعث برکت ہونی چاہیے، جس کو چبھتی ہوئی نہ کہا کرے۔ یہی وجہ ہے نا پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مرزا صاحب کی باتوں سے بھاگتے ہیں، تو ایسے ہی ثابت ہوتا ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ یہ کہہ دیں، جی بالکل میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ نے سکین لگائے ہوئے، بالکل یہ پوسٹ جو بنی ہوئی ہے میں اس سے متفق ہوں، بالکل صحیح ہے۔ جی ناظرین، ہم اس حصہ آڈیو کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ اس کا آج کے مناظرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہوں نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ ناظرین پتہ نہیں کیا وجہ ہے ان کی بات آڈیو، یہ دیکھیں میں کلک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پلے نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال ابھی مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، مجھے امید ہے کہ آگے ان کی ساری آڈیو پلے ہوں گی، ورنہ سنانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اور یحییٰ صاحب آپ سے کافی پرانا جو ہے وہ تعلق واسطہ ہے، تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنے مائنڈ کو یوز کر لیا کریں، اب تو اب کافی جس کو وہ کہتے ہیں نا گھاگ بندے ہو گئے ہیں آپ، وہ ہو گئے تو تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو استعمال کر لیا کریں۔ ایک بات جو ہے وہ طے ہو چکی ہے، میں نے اس کا سکین آپ نے لگایا ہوا ہے یہاں پہ، تو بار بار یہ آپ کو چاہیے کہ ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نہ نکالیں۔ اب میں بار بار کہوں گا یہ بات، تو بار بار میں یہی کہوں گا کہ ہاں جی مرزا صاحب دجال اور کذاب ثابت ہوتے ہیں، ہمیں تو اس سے کوئی تکلیف نہیں، آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں جس سے آپ دوسروں کے منہ سے بار بار مرزا صاحب کے لیے دجال اور کذاب کہلوائیں۔ لیکن اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو مجھے پھر کوئی اعتراض نہیں، یا کوئی اور وجہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال مشورہ میرا ہے کہ تھوڑا سا آپ بڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا اپنا ٹرینڈ کو چینج کریں۔ جی ناظرین، بہرحال یہ انہوں نے پھر وہی ایک چبھتی بات کی، خاکسار نے یہ مولوی مبشر شاہ صاحب کی پوسٹ کا قصہ لگا کے یہ آڈیو بھیجی۔ جی محترم ضیاء رسول صاحب، میں اب پوسٹ کے اوپر یہ بات کروں گا، آپ کی ادھر ادھر کی باتوں کا میں اب جواب نہیں دوں گا۔ میں نے اب اوپر جو آپ کے ہیں حضرت مولوی مبشر شاہ صاحب، ان کی پوسٹ کا جہاں پہ انہوں نے دعویٰ لکھا ہے مولوی صاحب نے وہ لگایا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ دابت الارض سے مراد طاعون کا کیڑا ہے، اور جو اس کے مخالف ترجمہ لیتا ہے تو ملحد اور دجال ہے، جبکہ مرزا غلام قادیانی نے دیگر کئی جگہوں پر دابت الارض سے مراد جو ہے جس کی تفصیل یہ ہے، آگے انہوں نے 3-4 چیزیں لکھی ہیں۔ اب اس کے اوپر میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو آگے انہوں نے 4 چیزیں لکھی ہیں
उलमाए सू नंबर 1, नंबर 2 उलमाए हक्का व मुतकल्लिमीन इस्लाम, नंबर 3 आमतुन नास, नंबर 4 हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। इसके ऊपर सवाल मेरा ये है कि मिर्ज़ा साहब ने आप हमें दिखाएं कि कहाँ पर उलमाए हक्का को जो है वो दाबतुल अर्ज लिखा है। मिर्ज़ा साहब ने कहाँ पे आमतुन नास को ये लिखा है कि मैं कहता हूँ कि आमतुन नास जो है वो दाबतुल अर्ज हैं, और मिर्ज़ा साहब ने कहाँ पे ये कहा है कि हज़रत अली दाबतुल अर्ज हैं। खुद कहा हो, मिर्ज़ा साहब ने कहा हो कि मैं उनको समझता हूँ, ये जनाब दिखाएं। जज़ाकल्लाह। जी जनाब तसव्वुर शाह साहिब, आप पता नहीं ख्वाबों में। जी नाज़रीन, ये चूंकि किसी और को जवाब दे रहे थे, किसी दोस्त को, इस ऑडियो को मैं नहीं प्ले करूंगा। बहरहाल मैंने यहाँ पर इनको लिख के भी कहा कि मोहतरम मौजू में रहे, और इन चारों दावी में से दावा नंबर 2, दावा नंबर 3 और दावा नंबर 4 जो हैं वो सरीह किज़्ब बयानिए हैं, ये मेरा दावा है। तो आप जनाब ये जो 3 दावी मौलवी साहब ने किए हैं ये साबित करें कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताबों के मुताबिक मिर्ज़ा साहब ने, हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये वाकई लिखा है। जी मोहतरम ज़िया रसूल साहिब, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपने हज़रत मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से हमें दिखाना है कि मिर्ज़ा साहब ने दाबतुल अर्ज से मुराद उलमाए हक्का कहाँ पे लिया है, और मिर्ज़ा साहब ने दाबतुल अर्ज से मुराद आमतुन नास कहाँ पे कहा है कि मैं कहता हूँ कि आमतुन नास इससे मुराद है, और ये कहाँ पे लिखा है मिर्ज़ा साहब ने कि मैं कह रहा हूँ कि हज़रत अली जो है वो दाबतुल अर्ज है। जज़ाकल्लाह। जी याया साहब और शाह साहब ने साथ में स्कैन भी लगाए हुए हैं, पोस्टें भी लगाई हुई हैं साथ में, वो जहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने आपके ने मुख्तलिफ जो है वो बयानात दिए हुए हैं, वो उनको गौर से पढ़ लें और फिर मुझे एक एक करके बताते जाएं कि भाई ये इससे साबित नहीं होता, ये इससे साबित नहीं होता, ये इससे साबित नहीं होता। आपको तो मेरे ख्याल से बात करने का तरीका ही भूल गया है। मैंने पहले बताया था कि हमारे सबूत जो हैं वो शाह साहब ने दिए हुए हैं बीच में ही, और भी कोई आपको दे देंगे, ये तो अभी कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले आप जो है वो जो बीच में दिए हुए हैं आपको चाहिए था कि उनको पढ़ के बताते कि इसका मतलब ये है, ये नहीं है, ये मतलब है इसका, और शाह साहब ने गलत लिखा है। फिर अगली बात आपने अगले को बताना था कि ये है शाह साहब ने गलत लिखा है। ये आपको असल में ऐसे करना चाहिए था, लेकिन आप पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं हजरत साहब। बात असल में ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो है वो कुरान पाक का एक तरफ कहते हैं जी कि कुरान पाक में जो है वो जो मानी बयान करता है दाबतुल अर्द के, वो तौन का कीड़ा है, कीड़ा मानी बयान करता है, उसके बरखिलाफ जो है वो मानी करना वो जो है इल्हाद है और दजालियत है। ठीक है, अब आपने जो ऊपर वाले 3-4 हवाले थे उनमें ही मौजूद है कि भाई मिर्ज़ा साहब ने जो है वो 2-3 उसके मुख्तलिफ और भी माने किए हुए हैं, तो मिर्ज़ा साहब तो साबित हो गए अपने ही कानून के मुताबिक दजाल भी और जनाब अली मुल्हिद भी। तो अब आप कहते हैं कि जी ये वो बाद की बहस है कि भाई इससे क्या मुराद है क्या नहीं मुराद है, उसका तो तल्लक दूर दूर से है ही नहीं, लेकिन उसका तल्लक बनाना था तो आपको इस तरह से शुरू करना चाहिए था कि मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है उसका मतलब ये है, लेकिन उसका तल्लक नहीं, जो भी माने मिर्ज़ा साहब लेते फिरे हैं तो उस माने के खिलाफ ना जी। तो बस बात तो यही है, एक छोटा सा पॉइंट है, पता नहीं कहाँ चल पड़े आप। जी नाज़रीन आप देख लें, यही तो मेरी ये पॉइंट था और ये दावा था कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये जो 3-4 मौलवी साहब ने लिख दी हैं ये बातें की ही नहीं हैं, लेकिन और आप अगर लिखी हैं तो आप दिखलाएं, लेकिन मौलवी साहब भी कुछ बुखलाए से लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम ज़िया रसूल साहब, मुझे लगता है आप मुनाजरा करना भूल गए हुए हैं। बात यह है कि ये ज़ुबानी लफाजी करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने खुद ये माना कि आप इस पोस्ट को 100% दुरुस्त मानते हैं और आप इस पोस्ट को सच्चा साबित करेंगे। मैं आपको अब सवाल ये कर रहा हूँ, आप मेरा सवाल समझ गए हैं, लेकिन आप मुझे लगता है बुखला गए हैं कि जनाब आपके मौलवी साहब ने ये कहा कि मिर्ज़ा साहब ने दाबतुल अर्ज से मुराद उलमाए हक्का
लिखा है कहीं पे। फिर ये भी उनका दावा है कि मिर्ज़ा साहब ने आमतुन नास कहीं पे लिखा है। फिर आपके मौलवी मुबश्शिर शाह साहब ने ये भी दावा किया है कि कहीं हज़रत अली मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि वो समझते हैं ये मुराद है। मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ, बहुत सादा सवाल, कि जनाब आप मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से कहीं ये तीनों दावे ये दिखाएं, ये अल्फाज कि मिर्ज़ा साहब ने कहा हो कि मैं समझता हूँ। आप अब अजीब बात कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पोस्टें दी गई हैं, खुद ही देख लें। और जनाब आप दिखाएं, आप दिफा करने आप आए हैं इस पोस्ट का, आपने हमें वो तहरीरें मिर्ज़ा साहब की दिखलानी है। जज़ाकल्लाह।